السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب خوش ہوں گے۔ دوستو، جب زمین پر انصاف دفن ہو جائے تو سمندر بغاوت کر جاتے ہیں۔ گلوبل سمون فلوٹیلا کوئی عام قافلہ نہیں دوستو، یہ انسانیت کی ایک للکار ہے جو غزہ کی دھرتی تک امید، ہمدردی اور مزاحمت کا پیغام لے کر جا رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا کے 44 ممالک میں سے کچھ لوگ رنگ، نسل اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر صرف انسانیت کے حقوق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف فلسطینی عوام کو انصاف دلانے کے لیے ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو کر کھڑے ہوئے ہیں۔ گلوبل سمون فلوٹیلا دوستو صرف امداد نہیں لے جا رہا، لیکن یہ دنیا کی سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ جب حکومتیں خاموش ہو جاتی ہیں تو عوام کھڑا ہو جاتا ہے ان کے انجسٹس کے خلاف۔ جب ظلم سمندر تک پہنچ جائے تو سمندر کی لہریں بغاوت کر جاتی ہیں، اور پھر فلوٹیلا جیسے قافلے طوفان بن جاتے ہیں۔ یہ قافلے صرف غزہ کے لیے ہیں، لیکن آواز پوری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ اگر ہم آج خاموش رہے تو کل دنیا میں کوئی انسان محفوظ نہیں رہے گا۔ دوستو، یہ گلوبل سمون فلوٹیلا ایک ہی رات میں اس مقام اور منزل تک نہیں پہنچا۔ اس کے پیچھے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنا مال، رزق اور بزنس بلا کر اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ ہمیں چند ایک مخصوص کمیونٹی کو انسانی حقوق دلانے ہیں۔ دوستو، یہ گلوبل سمون فلوٹیلا 31 اگست کو اسپین سے شروع ہوا۔ اس قافلے کے 3 میجر آبجیکٹیو تھے۔ پہلا، غزہ کی بحری ناکہ بندی کو توڑنا، دوسرا، انسانی امداد براہ راست پہنچانا، اور تیسرا، فلسطینی عوام کے لیے عالمی سطح پر ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، جس میں سے تیسرا آبجیکٹیو تو پورا ہو چکا ہے۔ اب عالمی سپورٹ فلسطین کے ساتھ ہے۔ اس قافلے میں 15,000 سے زیادہ لوگ حصہ لے رہے ہیں، جن میں کئی اہم شخصیات بھی شامل ہیں، جیسے گریٹا تھنبرگ، جو ماحولیاتی تحریک کے لیے ایک عالمی سمبل بن کر کھڑا ہوئی ہے۔ دوسرا، پاکستان کے فارمر سینیٹر مشتاق احمد خان، اور تیسری، اٹلی کی گلوکار ایلین روسی ہیں، جنہوں نے اپنے شعر و اشعار سے فلسطین کا پرچم اپنے چند الفاظوں میں سما کر دنیا کو پہنچایا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پہ ایک بڑا سا کوسچن ریز ہوتا ہے کہ کیا یہ قافلہ غزہ تک سکسیسفلی پہنچ جائے گا، اور کیا جس مقصد سے یہ گیا ہے کہ ہم غزہ میں نیول بلاکیڈ توڑیں گے اور مظلوم نہتے فلسطینیوں کو یہ امداد جا کر پہنچائیں گے، کیا یہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ جو لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے، اس کا نام ہے گریٹا تھنبرگ، جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے، اور یہ ماحولیاتی تحریک کے حساب سے عالمی سطح پہ علامت مانی جاتی ہے۔ انہوں نے جون 2025 میں ایک فلوٹیلا ارینج کیا تھا، وہ بھی ایک کارواں تھا جس میں 12 لوگ شامل تھے، اور ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہمیں غزہ تک امداد پہنچانی ہے۔ اس میں ادویات تھی، اس میں دودھ تھا، اور کچھ بچوں کے لیے کپڑے تھے۔ انہوں نے جو یہ پروگرام ارینج کیا تھا، یہ سکسیسفلی غزہ سے 200 کلومیٹر کی دوری پر تھے، لیکن وہاں پہ آ کے صہیونی فوج نے ان سے یہ سامان بھی چھین لیا، اور ان کو اریسٹ کر کے 10 جون 2025 کو ان لوگوں کو فرانس کے ایک پورٹ پہ ڈیپورٹ کر دیا گیا، جس سے وہ اپنے شہروں کو چلے گئے۔ لیکن اب یہ سوال رائز ہوتا ہے کہ کیا اس بار یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا یہ غزہ تک یہ امداد پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟
دوستو اگر دیکھیں ہسٹری میں تو اس کی جو پاسبلٹی ہے وہ بہت ہی کم نظر آ رہی ہے، کیونکہ 2008 سے لے کر 2025 تک جو بھی اسے گلوبل سموتھ فلوٹیلا جیسے اور بھی کارواں گئے ہیں وہ بھی 16% ہی کامیاب ہو سکے ہیں، یعنی کہ وہ ایک نہ کے برابر کامیاب ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ جو کشتیاں ہیں ان کو ڈرون حملوں سے تباہ کر دیا جاتا ہے، لیکن مطلب کہ 100 میں سے کوئی 1 2 3 جو ہیں وہ کشتیاں بچ جاتی ہیں جو کہ غزہ پہنچتی ہیں۔ یہ ریکارڈ رہا ہے سیونی فوج کا 2008 سے لے کر 2025 تک۔ لیکن دوستو اس سموتھ فلوٹیلا کے کارواں کو میں 3 طریقے سے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ میری اپنی رائے ہے پرسنلی کہ اگر یہ کامیاب ایک نہ ایک صورت میں تو یہ کامیاب ضرور ہوگا ہی ہوگا۔ دوستو میں اس پہلو کو 3 طریقے سے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کسی بھی صورت میں ان 3 کامیابیوں سے ایک نہ ایک کامیابی تو ضرور ملے گی۔ یہ 3 ہیں لیکن ان میں سے ایک کامیابی ضرور اور ضرور ملے گی، جس میں جو پہلا آبجیکٹو تھا ہم نے آپ کو بتایا پہلی پیراگراف میں کہ وہ تو اس وقت تک امپلیمنٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اب اسرائیل کے ساتھ جو مغربی ممالک تھے جیسے فرانس، UK، جرمنی اور جو دیگر ممالک تھے، پہلے جب بھی ہوتا تھا کوئی جنگ ہوتی تھی تو وہ اسرائیل کا ساتھ دیتے تھے، اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن اس باری وہ مغربی ممالک بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرانس اور UK نے فلسطین کو ریکگنائز کر دیا ہے، مطلب اس میں سے جو 3 آبجیکٹو تھے ان میں سے جو ہم نے ایک آبجیکٹو جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے۔ اور دوسرا جو پہلو ہے اس بات کا کہ یہ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ہے یہ اکتوبر کا جو 2 تاریخ ہے 2 اکتوبر پہ پہنچے گا یا 1 اکتوبر پہ پہنچ جائے گا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر چکے ہیں اور یہ سیز فائر کی کچھ ڈیمانڈز تھی، وہ 20 پوائنٹس پر سچویٹڈ ایک ایگریمنٹ تھا جو انہوں نے پیش کیا ہے نیتنیاہو کے سامنے کہ اس پہ اگر حماس کے لیڈرز اور دیگر مسلم ممالک اگر اس پہ ایگری کرتے ہیں تو 72 آورز کے اندر ہم جنگ بندی کر لیں گے۔ اس سے یہ واضح دکھتا ہے کہ اگر یہ جنگ بندی ہو گئی تو پھر تو کوئی دقت نہیں پیش آئے گی، پھر تو یہ جو ہیومینٹیرین ایڈ ہے وہاں تک پہنچ جائے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ واضح ہو گیا۔ اور تیسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر جنگ بندی بھی نہ ہوئی اور یہ جو قافلہ ہے ان کے ساتھ کوئی ایسا ہی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ پیش آتا ہے جیسا کہ 2009 اور 10 میں ترکیہ کے 9 لوگ مارے گئے، ان پہ ڈرون حملہ ہوا، ترکی کے 9 لوگ شہید ہو گئے جو کہ ترکش تھے، جس کے بعد اسرائیل نے ترکی سے معافی بھی مانگی اور ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ کچھ دیا تاکہ یہ ورلڈ وائڈ یہ ایک بات چلی جائے کہ اسرائیل نے معافی مانگی ترکش پیپل سے۔ اگر یہ ہیومینٹیرین ایڈ نہیں پہنچتی اور اس کے ساتھ کوئی بھی اسرائیل کا ایگریشن نظر آیا تو یقیناً یہ پوری دنیا میں پہلے ہی یہ بدنام ہو چکے ہیں، ان کے ایکشن سے دنیا تنگ آ گئی ہے اور اس سے مزید جو ہے ان پہ پریشر ڈیولپ ہوگا۔ اور یاد رہے کہ اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں یورپ سے کئی لوگ آئے ہیں جو کہ ان کے اتحادی ہیں، مطلب یہ کہ کسی بھی صورت میں جو ہیں وہ ان کی جو سیکریفائسز ہیں، جو ان کی قربانیاں ہیں، یہ ضائع نہیں جائیں گی۔ اس میں سے تھوڑا یا بہت جو ہے وہ کامیابی دکھتی ہے، زیادہ اب جو ہے وہ کچھ دنوں میں جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے جو رکھا ہے پلان 20 پوائنٹس پر سچویٹڈ، یہ بھی واضح ہو جائے گا اور یہ جنگ بندی کی بھی خبریں ہم کو ملیں گی، تو میں آپ کو جو ہے وہ
تفصیل کے ساتھ یہ اپڈیٹ دیتا رہوں گا، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ غزہ میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ٹچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو لینگویج کو پاکستان کی نیشنل لینگویج کیوں بنایا گیا، جبکہ وہ تو تیسرے نمبر پہ بھی نہیں آتی تھی۔ آپ یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔